کل حمد ثنا شکر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین بن کے آئے تمام جہانوں کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد لائق کے صد تکریم سامعین مکرم، آج کا ہمارا موضوع نجات کی راہ ہے۔ تاہم اس ضمن میں صرف ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے، نجات کی راہ، یعنی سورۃ العصر۔ اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض کروں، چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ سورۃ العصر یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ صرف 3 صورتیں تین آیات پہ مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ 3 سے کم پہ کوئی سورہ مبارکہ مشتمل نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سورۃ العصر یہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ قرآن کا اسلوب وہ ہے جو سورہ ہود میں بیان ہوا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرمائی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اسی محاورے کی مانند ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورتوں میں سے ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ہے سورۃ العصر، ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور جامع ترین صورتوں میں سے ہے، یعنی مضامین کے اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے۔ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں۔ قرآن یہ تاریخی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن یہ فلسفے کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ میں سمو دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قول میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس ایک سورہ مبارکہ پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کی گہرائی میں اتریں، لوسعتهم، تو یہ ایک سورہ مبارکہ ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اس سے بھی بڑا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، کہ اگر اس ایک سورہ مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی کچھ بھی نازل نہ کرتے، لکفت الناس، تو تب بھی یہ ایک سورہ مبارکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس قدر یہ جامع سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی، اور اسی جامعیت کی بنا پہ امام رازی رحمہ اللہ نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک قول نقل کیا ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی وہ باہم ملتے، ملاقات کرتے، لم يتفرقا، تو وہ اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے، حتی یقرأ احدهما علی الآخر سورة العصر، جب تک وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت نہ سنا لیتے۔ کس لیے؟ تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے۔ ثم یسلم احدهما علی الآخر، اور پھر صحابہ ایک دوسرے کو سلام کہتے اور اپنے اپنے راستے پہ چل نکلتے۔ اور یہ سورہ مبارکہ واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہیں، ذالک بأن اللہ هو الحق، ہمارا رب بغیر قسم کھائے بھی بات کرے تو حق ہے ہمارے رب کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ دیکھیے 3 آیات ہیں۔ والعصر، یہ کلام مفید نہیں بنتا جب تک یہ نہ بتا دیا جائے کہ کس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی، لہذا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ کلام مفید ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان شدید خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، ان پھر تاکید کے لیے، لفی خسر لام پھر تاکید کے لیے، اور خسرین تفخیم کے لیے آیا ہے کہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا خسارہ نہیں، بلکہ بڑے شدید خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بڑے شدید خسارے میں ہے، سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہ ایک جملہ جو ہے اپنے ذہن اور شعور کی سطح پہ لکھ لیجئے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجئے، یاد کر کے جائیے۔ زمانے کی قسم ہے، تمام کے تمام انسان شدید خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دیکھیے اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ کامیابی کا ایک معیار ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولتیں بہت زیادہ ہوں وہ شخص بڑا کامیاب ہے، جس کی جائیدادیں بہت پھیلی ہوں وہ شخص کامیاب ہے، جس کی تجارتیں عروج پہ ہوں وہ شخص کامیاب ہے۔ یہی تصورات ہیں ہمارے ذہن میں کامیابی کے، لیکن یاد رکھیے قرآن ان تمام تصورات کی نفی کر رہا ہے، رحمان ان تمام تصورات کی نفی کر رہا ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ کامیابی تو ان 4 چیزوں سے متعلق ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے، پوری دنیا کی نعمتیں نصیب ہو جائیں، اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، اگر عمل صالح نہیں تو کوئی کامیابی نہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر یہ 4 چیزیں حاصل ہوں تو پھر چاہے آپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہو، پھر چاہے آپ کسی جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، پھر چاہے روکی سوکھی بھی آپ کو بمشکل ملتی ہو،
آپ دنیا آخرت کی کامیاب شخصیت، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارا یہ بنے گا نہیں، ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو حضور نے فرمایا انہیں اجازت ہی نہ ملے، اگر کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں تو کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرأہ، اگر وہ بھولے سے اللہ پہ قسم بھی ڈال دے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قسموں کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کی قسموں کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ آپ سوچئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا، فقراء صحابہ میں سے ہیں، مال نہیں تھا ان کے پاس، دنیا کا جاہ و جلال نہیں تھا، دنیا کی دولتیں نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ابو ذر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من كان يسره ان ينظر الى زهد عيسى فلينظر الى صاحب ابي ذر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جس بندے کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھے کہ وہ کیسے زاہد تھے، تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صَاحِبِ أَبِي ذر، فرمایا وہ میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ خدا کی قسم یہ لوگ تھے دنیا کے کامیاب ترین انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہو رہی ہے اور ان کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے اپنا ایک حجرہ دیا ہے جس میں ودا ہو کے آئی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کچھ ہے حق مہر دینے کے لیے؟ فرمایا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ زرہ، اب ظاہر بات ہے جنگ کے لیے زرہ تو تھی، تو حضور نے فرمایا اسے بیچو یا گروی رکھو، حق مہر تو ادا کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس مفلسی کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ناکام شخص تھے؟ کیا یہ غریبی اور مفلسی رکاوٹ بنی ہے ان کے اور جنت کے داخلے کے درمیان؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار، اس میں ہمارا دل ٹھکتا نہیں۔ دل ٹھک جائے تو کیا بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ واقعہ ہی کامیابی انہی چار چیزوں میں ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو خدا کی قسم زندگی میں انقلاب آ جائے۔ کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل بھی تو گواہی دے نا، دل بھی مانے کہ واقعہ ہی ایمان میں کامیابی ہے، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن آپ برا نہ مانے تو قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کچھ بات تو ٹھیک لگتی ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، جو کچھ آپ کہتے ہیں گمان سا ہوتا ہے کہ آپ درست فرماتے ہیں، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ یقین جب تک نہیں ہوگا تو یہ معیار اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا ہماری زندگیوں کے اوپر، ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے جب تک ہم دل سے تسلیم نہ کر لیں کہ واقعہ ہی کامیابی انہی چار چیزوں میں ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں جی آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن ہماری ساری کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے،
ہم کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، دین کے لیے کوشش کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے تصورات کامیابی کے کچھ اور ہیں اور قرآن کامیابی کے تصورات کچھ اور پیش کر رہا ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بڑے شدید خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور وہ ہمیشہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو موضوع تھا ہمارا نجات کی راہ، اور یاد رکھیے نجات کے یہ منیمم تقاضے ہیں 4۔ اول مرحلے میں ہی وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، قیامت کے روز ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوها خالدین، جاؤ میرے بندو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ نجات کے یہ 4 منیمم تقاضے ہیں، لازمی تقاضے ہیں، کم سے کم تقاضے۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ یقیناً ان لوگوں کے درجات بہت بلند ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، عرفہ ہوں گے، جو یہ 4 شرطیں پوری کرے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اگر یہ فرمایا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یعنی ان لوگوں کے درجات تو بہت بلند ہوں گے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں، تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ بڑی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی صحیح، اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں تو فیصلہ فرما دیا گیا، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بڑے شدید خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ نجات کے یہ منیمم تقاضے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایمان سے ہی نجات ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی آگے، ایمان ہے یا نہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، نجات تو ہو ہی جائے گی۔ یہی وہ تصورات ہیں جنہوں نے ہمیں بے عمل بنا دیا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی دوڑ کے جو ہے کامیابی مل جائے، نجات مل جائے، تو کس کا دماغ خراب ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، وہ مشقت کر رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایمان بھی لے کے آیا، ساتھ نیک اور صالح عمل بھی کر رہا ہے، اس کی تو پھر کوئی ضرورت نہ ہوئی۔ تو یاد رکھیے نجات کے یہ منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ 4 شرطیں لازم ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہے ایک ایک حرف لوگوں کی ہدایت کے لیے، ایک ایک حرف لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے میں جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، لوگو جان لو کہ اس آیت میں تو بڑی شدید وعید آئی ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسارہ علی جمیع الناس، اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے تمام لوگوں کے لیے، گھاٹے کا، خسارے کا، تباہی کا، بربادی کا، الا من كان آتیا بهذه الاشیاء اربعا، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کرے وہ ہوں گے کامیاب، وہی الایمان، اور وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ایمان ہے، وعمل صالح، اور نیک عمل ہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا ہے۔ فدل ذلك ان النجاة معلقة بمجموع هذه الاشیاء، اس سے اس بات پہ دلیل بنی کہ نجات جو ہے وہ معلق ہے ان 4 چیزوں کے جمع ہونے سے، نجات جو ہے وہ مشروط ہے ان 4 چیزوں کے جمع ہونے سے، یہ 4 چیزیں جمع ہوگی تو نجات ممکن ہے، وگرنہ فوری نجات ممکن نہیں ہے، یہ 4 چیزوں کے جمع ہونے سے نجات ممکن۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلی چیز میں بہت بلند ہو، دوسری میں اتنا بلند نہ ہو،
یعنی اس کا ایمان تو بہت بلند ہے لیکن عمل صالح میں وہ اس قدر بلند نہ ہو، تیسری چیز میں بہت بلند ہو، چوتھی چیز میں اتنا بلند نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیے ایمان میں تو فرق ہے نا، سب لوگ ایمان میں برابر تو نہیں، اسی طرح عمل صالح میں بھی برابر نہیں ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ممکن ہے، وگرنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بڑے شدید خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں عرض کرنے کے بعد اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر بالقرآن۔ تذکر یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، تو یاد رکھیے اس اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور دوسرا درجہ ہے تدبر بالقرآن، قرآن پہ غور و خوض، اس کی گہرائی میں اترنا، غوطہ زنی کرنا، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ تو یاد رکھیے اس اعتبار سے قرآن مجید یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ پوری زندگیاں لگا کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کو مکمل سمجھ لیا، بلکہ یہ ایسا گہرا سمندر ہے، جب آپ غوطہ زنی کریں گے کوئی نیا ہیرا نکال کے لائیں گے۔ یہ ہے تدبر بالقرآن۔ 30 جلدوں پہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے، اور کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ وہ لکھتے ہیں واللہ تعالی عالم، واللہ تعالی عالم، اس کی مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ تو اب تذکر بھی سورۃ العصر یہ تو مکمل ہو گیا، سبق تو حاصل ہو گیا کہ نجات کی یہ 4 شرطیں ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں شرطیں لازم و ملزوم ہیں۔ اب تدبر قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سورہ عصر کے بارے میں، یعنی کچھ نہ کچھ ہر حرف کی گہرائی میں جانا۔ سب سے پہلے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قسم ہم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم قسم کھاتے ہیں دنیا میں سب سے اونچی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ہمارے دین میں حرام ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، غیر اللہ کے علاوہ جو بھی قسم کھائے گا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ خالق کائنات ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو بھی قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں ایک چیز مراد ہے، شہادت، گواہی۔ لہذا معنی کیا ہوگا؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ اور پھر صرف زمانہ نہیں بلکہ وہ زمانہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ والعصر، وہ زمانہ، اس زمانے کی قسم جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گردش ایام جو ہے یہ ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، وہ زمانہ جو تیزی کی طرح گزر رہا ہے، جو برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عصر کے بعد جلد ہی شام ہو جاتی ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔
اور امام راضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کے معنی کی مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے سنا کہ لوگوں جلدی جلدی مجھ سے یہ برف خرید لو، وگرنہ میں تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میرا سرمایہ تو پگھل رہا ہے، یہ برف پانی بن جائے گی تو پھر تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، لہذا چوکانے والا انداز ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم ہے، وہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ جو برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، والعصر، تاریخ انسانی گواہ ہے۔ والعصر، زمانے سے مراد تاریخ انسانی، والعصر تاریخ انسانی گواہ ہے۔ جب بھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو مانا گیا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی، بہترین نظام قائم ہوا۔ اور جب جب انبیاء اور رسل کی دعوت سے انحراف ہوا، تباہی آئی، بربادی آئی، اللہ کے عذاب آئے، قوم ہلاک ہوئی۔ یاد کیجئے قوم نوح کے انجام کو، یاد کیجئے قوم مدین کے انجام کو، یاد کیجئے آل فرعون کے انجام کو۔ جب جب انبیاء اور رسل کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، اللہ کے عذاب آئے، اللہ کی پھٹکار آئی، اللہ کی طرف سے ناراضگی نازل ہوئی۔ اور جب جب انبیاء اور رسل کی دعوت کو مانا گیا، بہترین معاشرہ قائم ہوا۔ والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان شدید خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے خسر، اگر آپ قرآن مجید کھولیں تو خسرین الف لام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی معرفہ نہیں ہے، نکرہ آیا ہے۔ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، کوئی ایک فرد خسارے میں نہیں، بلکہ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بڑے شدید خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کر: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اب اس سے مستثنا 4 چیزیں جو ہے ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، سب سے آخری کتاب قرآن مجید پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، سب سے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، بعث بعد الموت پہ ایمان، ایک دن رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب پہ ایمان، جزا و سزا پہ ایمان، جنت اور دوزخ پہ ایمان۔ یہ ہے ایمانیات، یہ ہے ایمانیات۔ اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، گواہی بھی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وعمل بالجوارح، اور پھر تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ رب کو الہ مانا ہے اور قبروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، رب کو الہ مانا ہے اور پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے، نہیں۔ وعمل بالجوارح، اقرار باللسان، اور دوسرے نمبر کے وتصدیق بالقلب، تمہارا دل بھی اس کی گواہی دے، تمہارا دل بھی تصدیق کرے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمہارا دل بھی اس کی گواہی دے اور تصدیق کرے۔ وعمل بالجوارح، اور پھر تمہارا عمل اس کے مطابق۔ رب کو الہ مانا ہے تو سر اسی کے سامنے جھکتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، پھر سر جھکے تو اسی الہ کے سامنے، اسی خالق کائنات کے سامنے۔ یہ ایمانیات ہے۔ یعنی صرف زبان کی گواہی نہ ہو بلکہ دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ لیکن آج آپ دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی کیٹاگری میں فال کرے گی کہ ہم صرف نام کے مسلمان، زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں، ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسی نعمت کے ساتھ مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں ہو، اس کو اپنا امام نہیں بناتے، اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بلکہ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم تکذیب کر رہے ہو قرآن مجید کی۔ یاد رکھیں قرآن کو جھٹلانا 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو کفار مکہ جھٹلا رہے تھے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے،
ارے قرآن کی تکذیب یہ بھی ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، وہ تو تم پابندی سے پڑھتے ہو، لیکن سود کو کس نے حرام ٹھہرایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے حضور نے تو فرما دیا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، یاد رکھیے اس شخص کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف آئے گا قیامت کے دن۔ اگر ہم کہنے کو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں؟ پھر اس کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہیں؟ اس کی تعلیمات کے سامنے سر کو جھکاتے کیوں نہیں؟ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی وہ یقین والا ایمان ہمیں دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے سچے اور پکے وہ بھی، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے دلوں میں محبوب ترین بنا دیا گیا ہے ایمان کو، بلکہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں بھی ایسا خوبصورت ایمان جو ہے وہ نصیب ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سچے مومن تو وہ تھے جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، یہ تھے سچے ایمان والے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب ہو۔ اور دوسری شرط وعامل الصالحات، عمل صالح، نیک اور اچھا عمل، اور عمل صالح وہ ہے جس سے انسانی شخصیت نشو و نما پائے اور کوشش کر کے اس مقام کو حاصل کرے جس مقام پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ تین انسان کی تخلیق پہ قسمیں کھائی گئی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انسان کو بہترین سطح پہ پیدا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر نچلوں میں سے سب سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب یہ عمل صالح کرے گا، اب محنت کر کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس مقام کو حاصل کرے گا جس مقام پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے راضی کریں، وہ میری عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس زندگی میں اگر عبادت ہے، عمل صالح ہے، تو یہ سعادت مندی کی زندگی ہے، یہ کامیابی کی زندگی ہے، لیکن عمل صالح نہیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، پر یہ شرمندگی ہی شرمندگی۔ اب جو شخص اس کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے مقام کو حاصل کر لے گا، لیکن جو محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، صرف ایمان ہی ایمان ہے، عمل صالح نہیں، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ دیکھیے حیوانات کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سطح پہ پیدا کیا ہے تو وہ اپنی اسی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت جانوروں کو اللہ نے دی ہی نہیں، لیکن انسان، اس کو تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ اگر یہ بھی جانوروں کی سطح پہ آ کے زندگی بسر کر رہا ہو اور اسی کی طرح کما رہے، اپنے بچوں کو کھلا رہے، کوئی محنت نہیں آخرت کے لیے، تو اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ جانور ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، اور فرمایا یہی لوگ غافل ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بها، دل تو ہیں حق نہیں سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں حق دکھائی نہیں دیتا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں حق سنائی نہیں دیتا۔ ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھی، کیا اس کا دل نہیں تھا؟ کیا وہ حق نہیں سنتا تھا؟ لیکن اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، فرمایا یہی لوگ غافل۔ تو دوسری شرط لازم نجات کے لیے وعامل الصالحات، نیک اور اچھا عمل، یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ تمہاری شخصیت صحیح رخ پہ پروان چڑھے، قیامت کو وہ مقام حاصل کر سکو جس مقام پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سپیڈ کم کریں، وگرنہ آگے ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو، سیدھا کھائی میں جا گرو گے۔ تو
تو اب کوئی شخص کہے کہ ایسے خواہ مخواہ پابندیاں لگا رکھی ہیں، مجھے ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی، تو کیا انجام ہوگا؟ عبادات جو اللہ نے فرض کی ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری ہی شخصیت کی نشو و نما کے لیے ہے کہ صحیح رخ پہ پروان چڑھے، قیامت کو وہ مقام حاصل کر سکو۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، بارونق چہروں کے ساتھ آؤ، الصَّلَاةُ نُورٌ، تمہارے چہرے پہ بھی نور ہو، تمہارے دل بھی منور ہو نور سے۔ ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل صالح دیا ہے، وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ۔ زندگی آمد برائے بندگی، سے سعدی نے سچ کہا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اس میں عبادت نہیں، عمل صالح نہیں، تو یہ شرمندگی ہی شرمندگی۔ اور تیسری شرط وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہنا، حق کی تلقین کرتے رہنا۔ اور یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ ہے، دیکھو اگر تم اہل ایمان ہو، دیکھو اگر تم صالح عمل بھی کر رہے ہو، تو تمہاری شخصیت سے نیکی نکلتی کیوں نہیں؟ لوگوں کو تم سے اچھائی ملتی کیوں نہیں؟ اور یاد رکھیے شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ اگر آپ خود آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لے کے آتے، اپنی اولاد کو کیوں نہیں لے آتے نماز کے لیے؟ تم خود نمازی ہو تو تمہاری اولاد نمازی کیوں نہیں ہے؟ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہنا، حق کی تلقین کرتے رہنا۔ اور اس تواصی بالحق کے لیے کئی ایک اصطلاحات آئی ہیں قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اصطلاح تبلیغ ہے، پہنچانا۔ حضور کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو کچھ آپ پہ نازل ہوئے آپ کے رب کی طرف سے۔ اور حضور نے ہمیں حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچائیے لوگوں تک اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کا ہی علم کیوں نہ، اس کو بھی پہنچائیے۔ بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ ذمہ داری تا قیامت امت کے سپرد کر دی ہے، اب پہنچاؤ جو یہاں موجود ہے ان تک جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اصطلاح ہے تبلیغ، پہنچانا۔ ہم دین کو پہنچائیں گے تو اس سے دین پھیلے گا، اس سے اسلام پھیلے گا۔ اور دوسری اصطلاح ہے دعوت، ایک ہے پہنچانا، ایک ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرنے والا۔ حضور کو حکم ہوا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، پکاریے بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ قرآن سب سے بڑا واعظ ہے، قرآن سب سے بہترین نصیحت ہے۔ وجادلہم باللتی احسن، اور ان کا بحثوں سے مجادلہ بھی ہو تو اس طرز پر جو بہت عمدہ ہو، عمدگی سے گفتگو کرے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہ ہے دعوت پیش کرنا۔ اسی کے لیے تیسری اصطلاح آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تواصی بالحق ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو گناہ سے منع کرنا۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، منکرات کے آڑے آنا، منکرات کو روکنا، بدی کو روکنا، اگر قوت و طاقت میسر ہو تو بزور بازو روکنا۔ اسی کے لیے الفاظ آئے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اس پہ فرض ہے کہ اسے بزور بازو روکے، اس کو طاقت میسر ہے تو اسے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ یغیر کا مطلب بدلنا، ہاتھ سے بدلنا مراد طاقت سے بدلنا، مراد اس اقتدار و اختیار سے بدلنا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے ضرور اچھی نصیحت سے باز کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہیں تو دل میں برا جانو، دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کم از کم دل میں کڑن تو ہو، کم از کم تمہاری نیند میں خلل تو آئے، اور اگر یہ کڑن بھی نہیں تو اس کے لیے الگ سے حدیث میں الفاظ آئے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ،
فرمایا اگر یہ کڑن بھی نہیں تو اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر تم برائی کو دیکھو، بدی کو دیکھو، منکرات کو دیکھو اور تمہارے احساسات پہ جوں بھی نہ رینگے، تم بدی کو دیکھو، برائی کو دیکھو اور تمہیں صدمہ تک نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں کیوں طاقت نہیں کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے روکوں، تو یاد رکھیے اگر یہ کیفیت بھی نہیں، تمہاری نیند میں بھی خلل نہیں آ رہا اور منکرات پھیلی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیے پھر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ حقیقی مفتی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، جس کا فتویٰ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تواصی بالحق، اور اسی کے لیے چوتھی اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پہ حجت قائم کر دینا کہ قیامت کو اللہ کے دربار میں کہہ سکو کہ اللہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ اور یہاں پہ آ کے یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے اس کی کڑی ملتی ہے نبوت و رسالت کے ساتھ۔ رسول کیوں بھیجے گئے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ ہو جائے۔ یاد رکھیے عبادت رب کے بعد شہادت علی الناس یہ اہم ترین ذمہ داری ہے، یہ اہم ترین ذمہ داری ہے جو امت کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کی نزاکت کو جانیے کہ بالفرض اگر رسول بھی اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے ہاں وصول ہو جاتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے حضور اگر آپ نے یہ فریضہ ادا نہ کیا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن حضور نے تو پہنچا دیا، انہوں نے تو یہ پیغام امت تک پہنچا دیا، اور اب یہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی امت کے سپرد کر کے تشریف لے گئے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ دائمی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حضور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ یہ ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی ہے، اور اس کی نزاکت کو سمجھیے کہ اگر امت یہ فریضہ ادا نہیں کرتی تو پوری دنیا کی گمراہی اور کا وبال ان کے سر آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا حال ہوگا کہ جس دن ہر امت میں سے ہم ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے ان کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، الا هل بلغت؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ حضور فرمائیں گے بے کم و کاست اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب ان کے ذمہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ تیرا پیغام باقی رہتی دنیا تک پہنچاتے۔ اور یاد رکھیے عدالت اخروی میں بنی نوع انسانی یہ عذر پیش کرنے میں بڑی حق تک حق بجانب ہوں گے کہ اللہ یہ تھی تیرے نبی، آخری نبی کی امت، یہ تھی حامل قرآن، ان کے پاس تیرا دین تھا، یہ تھے تیری شریعت کی علم بردار، نہ انہوں نے وہ دین ہم تک پہنچایا نہ اس پہ خود عمل کیا، بلکہ تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہے۔ کیا بنے گا اس دن؟ خدا کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کا حق ادا نہ کر پاؤں گا اگر میں تمہیں متنبع نہ کر دوں کہ اگر یہیں ہار رہا تو قیامت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ عمل صالح بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبریل کو یہ حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رب ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ ان بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو، ان میں تو ایک تیرا فلاں بندہ بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین، جس نے ایک آنکھ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں نہیں گزاری، نافرمانی میں نہیں گزاری۔ اب دیکھیے یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اور کن کی جناب میں گواہی دی جا رہی ہے کہ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قال فقال، اس پہ حضور نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اقلبها علیہ وعلیہم،
الٹو ان بستیوں کو پہلے اس بدبخت کے اوپر اور پھر ان کے اوپر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطْ، اس لیے کہ میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہ مارا تھا، کبھی اس کا چہرہ بھی سرخ نہ ہوا تھا۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطْ، ان بستیوں میں منکرات کی اشاعت ہوتی رہی، بدی پھیلتی رہی، منکرات ہوتی رہی، اللہ کی بغاوت ہوتی رہی، اور یہ لگا رہا اپنے ذکر و فکر میں لگا رہا اللہ 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 اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو پہلے اس بدبخت کے اوپر اور پھر ان کے اوپر فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے کبھی اس کی نیند میں بھی خلل نہ آیا تھا، میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہ مارا تھا۔ دیکھیے اگر ہم بدی کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے اور ہم اس کو بدلنے کی کوئی سعی نہ کریں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ حضور نے فرما دیا تھا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، دل میں کڑن بھی نہیں تو اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے تواصی بالحق۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس فریضے کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور چوتھی اور آخری شرط وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اسی میدان میں اگر دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں آپ نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس میں لوگ باتیں بھی کریں گے، ان کے اوپر صبر کرنا۔ اور کئی ایک معنوں میں آیا ہے یہ لفظ بھی، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت گزاری پہ صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پہ صبر۔ سخت سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پھر بھی مکمل وضو کر کے نماز ادا کرنا، یہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا ہے۔ جون جولائی کی گرمی ہے، 14 گھنٹے کا مہینہ ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اطاعت گزاری پہ صبر کرنا ہے۔ اور حضور نے تو فرمایا تھا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ ہے ہی صبر کا مہینہ۔ اسی طرح الصبر علی المعصیہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ دیکھیے آدھی دنیا کا حسن بھی اللہ نے عطا کیا تھا، اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم، آدھی دنیا کا حسن بھی تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد، اور دعوت دینے والی بھی عزیز مصر کی بیوی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا۔ اور بات جب اس سے آگے بڑھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، اے اللہ مجھ سے وہ جیل بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ الصبر علی الاستقامہ، دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ وہ صبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کر رہے تھے۔ مکہ میں جب ظلم ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تلقین ہو رہی ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم ہو رہا ہے حضرت عمار پر، ان کے والد یاسر پر اور ان کی بیوی سمیہ پر ابو جہل کر رہا تھا، تو حضور بھی تلقین کر رہے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کیجئے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ دنیاوی زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی زندگی میں ہم آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال اور ثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، آج بھی دیکھیے خوف سا ہے، مہنگائی ہے، تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی جانوروں کو کھلا رہے ہیں، اپنے سامنے جھکنے والوں کو محروم کر دیں گے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اس کا بھی حل دیا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. ملأت صدرک غنا، فرمایا میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو بادشاہ بنا دوں گا. وسد فقرک، اور میں تمہاری فقیری کو دور کر دوں گا. یاد رکھیے ہماری فقیری دور نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا رب ہماری فقیری کو دور کرے. اور یہی وجہ حضور نے تو فقراء صحابہ میں سے ابو ذر ان سے پوچھا کہ ابو ذر کیا مال کی زیادتی کو دولت مندی کہتے ہو؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. تو فرمایا مال کی کمی اس کو فقیری سمجھتے ہو؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا نہیں، انما الغنا غنى القلب، اصل دولت مندی دل کا غنی ہونا ہے. والفقر فقر القلب، اور اصل فقیری دل کی فقیری. اس لیے حارث محاسبی کہا کرتے تھے کہ قناعت کرنے والا بادشاہ ہے چاہے وہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو. قناعت کرنے والا جس کو اللہ نے قناعت دی ہے، تھوڑے پہ بھی صبر کرنے والا ہے، فرمایا یہ بادشاہ اگرچہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا حریص شخص طمع اور لالچ اور بھوک ہے جس کی آنکھوں میں، فرمایا یہ فقیر ہے اگرچہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں تفرغ لعبادت یا ابن آدم، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. وَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہاری فقیری کو دور کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. پھر تمام گھر کے افراد بھی کام کریں گے تو ضرورتیں پوری نہ ہوں گی. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری فقیری کبھی دور نہ ہوگی. اس عبادت کے لیے وقت نکالی. زندگی میں ازمائشیں تو آئیں گی، کبھی کوئی ازمائش کبھی کوئی ازمائش، ان پہ صبر کرنا ایک لازمی شرط بھی ہے نجات کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.